سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ پاک نے نازل کی تھی تو جن لوگوں نے اس کتاب کو چھپایا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کو لے لیا تو یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، ان کا تذکیہ نہیں کریں گے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک جرم کو بیان کرنے کے بعد اس کی 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا دینا ہے۔ اب کتاب کو چھپایا کیسے جاتا ہے؟ جیسے کہ یہود علماء کا طرز عمل تھا کہ ان لوگوں نے عوام الناس کو اس کتاب تک پہنچنے نہیں دیا۔ وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب اور اس کا علم جو ہے سیکھنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو مسئلہ بھی دریافت کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تم آ کے ہم سے پوچھو۔ تو لہٰذا لوگوں کو اس کتاب تک اور اس کے علم تک پہنچنے نہ دینا یہ کتاب کو چھپانے کے مترادف ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کتاب میں بہت تعریفات کر دیا کرتے تھے، جو حکم ان کو پسند نہیں آتا تھا یا مشکل لگتا تھا عمل کرنے میں وہ اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ بات سن کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، یا پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں ان کو اس کے مزاج کا سنایا جائے، اور اللہ جو جس انداز میں بات کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کی جائے، تو یہ بھی کتاب کو چھپانا ہوتا ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جرم صرف ایک طبقے کا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ جرم میں شامل ہے، عوام الناس بھی اس جرم میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے کہ جب وہ اس کتاب کو خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو گویا کہ یا تو وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا انہوں نے اس بات کو اتنا اہم نہیں سمجھا، یا ان کی یہ بھی سوچ تھی کہ چند لوگ صرف اس کتاب کو سیکھ لیں، تو گویا کہ اس کتاب کو چھپانے کے جرم میں یہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خامی صرف یہودیوں میں نہیں تھی بلکہ یہ خامی اس امت کے اندر بھی آج موجود ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کتاب کو چھپا دینا 2 اور وجوہات کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ ایک علم کا بخل، دوسرا علم سے لالچ کا ہونا۔ علم کا بخل کس صورت میں ہوتا ہے کہ انسان کسی علم کو حاصل کرتا ہے اور اس سے اس کو مقام اور عزت ملتا ہے، تو وہ کسی دوسرے کو اس وجہ سے علم نہیں دیتا کہ اگر یہ علم اس کے پاس بھی چلا جائے گا تو اس کا مقام اور عزت بھی میری طرح ہو جائے گی، لہٰذا اس کو علم کا بخل کہا جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر کے پاس مال ہوتا ہے تو غریب کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، لہٰذا امیر صرف مال کا بخل کر سکتا ہے جبکہ غریب علم کا بخل کرتا ہے۔ تو کسی دوسرے کو صرف اس وجہ سے علم نہ دینا کہ وہ بھی اتنا عزت والا ہو جائے گا، اس کا علمی لیول میرے برابر ہو جائے گا، تو گویا کہ یہ بھی علم کو چھپانے کے مترادف ہے۔ دوسرا علم سے لالچ رکھنا کہ اگر ہمیں اس علم سے یہ فائدہ ملے گا، یہ نفع ملے گا، چاہے اب وہ مال کی صورت میں ہے، کسی عہدے کی صورت میں ہے، یا عزت کی صورت میں ہے، یا جاہ و نسب کی صورت میں ہے، تو اگر تو وہ فائدہ نظر آ رہا ہو پھر تو علم دیا جائے، اگر نہ نظر آ رہا ہو تو نہ دیا جائے، تو گویا کہ علم کو چھپانا کسی لالچ کی وجہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں نازل نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی اللہ کے نبی کی بیان نہ کرتا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تم مجھ سے لے لو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے فوت ہونے سے پہلے جو بھی ان کے پاس علم ہوتا تھا وہ آگے دوسروں تک پہنچا کر جایا کرتے تھے، یہیں علم کو چھپانے کے جرم میں جو ہے ہم بھی شامل نہ ہو جائیں۔ تو گویا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صرف اپنی علمی قابلیت کو جھاڑنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ علمی ظاہر کرنے کے لیے علم نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ یہ علم ان کے پاس ایک امانت ہوتی تھی اور اس امانت کو اللہ کے بندوں کے حوالے کرنا ہوتا تھا۔ پھر اس جرم کی جب 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں تو پہلی سزا کو جو ہے وہ ایک امیجینیشن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں، لہٰذا اس چیز کو صرف سوچا جا سکتا ہے کہ ایک پیٹ کے اندر آگ کیسے بھری جا سکتی ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس علم کے عوض جو بھی مال کھایا ہے لالچ کی وجہ سے، وہ مال ان کے اندر گویا کہ آگ بن کے جل رہا ہے۔ دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے بات نہیں کریں گے۔ تو بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سے تعلق بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے، لہذا جس نے دنیا میں اللہ سے یہ تعلق بنایا ہی نہیں،
اس نے دنیا میں اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بھی بات نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک جذباتی قسم کی سزا ہے کہ کسی کا آپ سے بات نہ کرنا۔ اگر دنیا میں ہمارے بچے ہم سے بات نہ کریں، ہمارے پیارے ہم سے بات نہ کریں تو کیسی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک سزا ایسی تھی کہ وہ پیٹوں کے اندر آگ کا بھرنا فزیکل سزا تھی، اور یہ اللہ پاک کی ایک جذباتی سزا ہے کہ اللہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ پھر تیسری سزا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا تزکیہ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہی ہمیں نبی علیہ السلام کی وہ عظیم الشان آیت جس میں فرمایا کہ وہ نبی تمہیں اللہ کی کتاب کو سنائے گا بھی اور اس کتاب کے ذریعے تمہارا تزکیہ بھی کرے گا۔ تو جتنا انسان قرآن کے ساتھ جڑتا جاتا ہے، اس کو سنتا ہے، تو گویا کہ اتنا اس کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے، اور تزکیہ انسان کی سوچ کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے، اعمال کا بھی ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ کتاب ہر طریقے سے انسان کو ہر طرح سے پاک کر دیتی ہے، لیکن جس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس کتاب کے ذریعے پاک نہیں کیا تو پھر آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا تزکیہ نہیں کریں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ پھر چوتھی سزا کو جب بیان کیا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو انہوں نے آخر ایسا کیا جرم کیا ہے کہ جس سے انہوں نے دوسروں کو درد دیا ہے، تو انہیں آخرت میں بھی درد والا عذاب دیکھنا پڑے گا۔ یہ بڑی پیاری اور اہم بات ہے کہ اس کتاب کو چھپا دینا گویا کہ انسانیت کو دکھ دینا اور درد دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے احکامات بھی اتارے ہیں، عبادات بھی اتاری ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں غلط عقائد کا رد بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک جہان آباد ہے جو کہ ایک انسان کی سوچ بنا سکتا ہے، اس کا دل بنا سکتا ہے، اس کی زندگی بنا سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، اپنے نبی کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، اس کی دنیا خوبصورت ہو سکتی ہے، اس کی موت پیاری ہو سکتی ہے، اس کی آخرت بہترین ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اس کتاب کو چھپا دیا جاتا ہے تو گویا کہ ایک انسان کو آپ کتنے درد دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی سوچ کو، اس کے دل کو، اس کی ذات کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کو اس کے رب سے دور کر دیتے ہیں، اس کو اس کے اصل سوچ مقصد سے دور کر دیتے ہیں، اس کو اس کے نبی سے دور کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو اس کی جنت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک انسان کی زندگی میں کتاب کا نہ ہونا اس کی زندگی میں کتنے درد لے کر آتا ہے، کتنی تکلیف لے کر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے ان لوگوں کو بھی آخرت میں جو ہے وہ درد والا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 175 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت یعنی کہ گمراہی کو خریدا، مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خریدا، لہٰذا یہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ہدایت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چٹان جو کہ آپ کو سمندر کے اندر نظر آتی ہے، ہدایت ایک راستے کو کہا جاتا ہے، اور ضلال کا مطلب بھی صحرا کے اندر گم ہو جانا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس کتاب کے ذریعے یہ کسی کو راستہ دکھا سکتے تھے، مگر انہوں نے تو لوگوں کو گم کر دیا۔ یہ کیسی تجارت کی انہوں نے۔ اور پھر اس کتاب کے ذریعے انسان اپنی مغفرت کرا سکتا ہے، لیکن اس مغفرت کو چھپا کے ان لوگوں نے خود بھی عذاب کو خریدا اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ کیسی تجارت ہے جو ان لوگوں نے کی ہے۔ تو آیت مبارکہ کے آخر میں اسبرہم کا لفظ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں نے انجانے میں نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کے کیا، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ اس کو چھپانے سے ہمیں کتنی بڑی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ کتنے دلیر ہیں، یہ کتنے بہادر ہیں کہ اتنی بہادری کے ساتھ آگ کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں اور آگ کے اوپر صبر کرنے والے بن رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 176 میں کہ ہم نے تو اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا، اور حق کا مطلب یہ ہوتا ہے مقصد کا ہونا، حقیقت کا ہونا، حقوق کا ہونا، ذمہ داری کا ہونا، کہ یہ کتاب تو ہماری زندگی کا مقصد تھی، اس کے بہت سارے ہم پہ حقوق بنتے تھے، اور یہ ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، جیسے کہ مجھ پہ میری اولاد کی ذمہ داری ہے، میرے گھر کی ذمہ داری ہے، میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بالکل ایسے ہی اس کتاب کی بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف کیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں لفی شقاق بعید، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں۔ یعنی یہ کتاب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے والی تھی، انسان کو انسان کے ساتھ جوڑنے والی تھی، ایک معاشرہ بنانے والی تھی، ایک خوبصورت سوسائٹی بنانے والی تھی۔ لیکن جب اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کیا گیا کہ اس کے اندر اختلافات کو ظاہر کیا گیا تو پھر یہ امت نہیں بن سکی، یہ ایک جماعت نہیں بن سکی۔ لہٰذا ایسا انسان جو کہ اس کتاب کو اختلاف کی نظر کر دیتا ہے تو نہ تو وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ پاتا ہے، نہ وہ مخلوق کے ساتھ جڑ پاتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی کتاب کو بیان کر رہا ہے، اپنے اپنے معنی کو بیان کر رہا ہے، اور پھر ایک دوسروں سے کٹتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسا عمل ہے کہ آپ کتاب کو پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بجائے جڑنے کے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے اختلاف کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو خلافہ سے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جنہوں نے پیچھے رکھ دیا،
یعنی کہ زندگی میں اور بہت سارے کاموں کو بہت اہمیت دی اور اس کتاب کو بالکل نظر انداز کر کے رکھ دیا، تو گویا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا لوٹ کے آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کتاب کے ذریعے انسان بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جس کی زندگی میں کتاب نہیں ہوتی پھر وہ نہ جانے کہاں کہاں کدھر کدھر کیسے کیسے بھٹکتا رہتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو 3 انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ فقہا لوگ قرآن کے احکام اور مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر میں متکلمین ہوتے ہیں جو کہ قرآن کے اندر جتنے بھی اشکالات لوگ کرتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ اور تیسرا قرآن کو بیان کرنے والے واعظ اور مبلغ ہوتے ہیں جو کہ قرآن کی خوبصورتی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا اس کی نصیحت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا تیسری کیٹیگری میں ہر وہ انسان شامل ہو جاتا ہے جو کہ اس قرآن کو سمجھے اور اس کے واعظ کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ اس طرح ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کتاب کی خدمت ہم میں سے ہر ایک سے لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔